آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں سوال ہوا کیا بچے لیڈ کرنے پاکستان آئیں گے؟ تو عمران خان نے جواب دیا بچے ملاقات کے لیے پاکستان آئیں گے، لیڈ کرنے کے لیے باپ اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ عمران خان نے آج ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ میں کلہ ہی کافی ہاں۔ اس پہ بات کرتے ہیں اور آج جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا وہ تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس ٹائم پورے ملک کا مسئلہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے۔ پنجاب اس پہ بات نہیں کرتا، میڈیا اس پہ بات نہیں کرے گا، کوئی میڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا۔ آج خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے امن برباد ہو چکا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کا امن دوبارہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو امن کا نعرہ لے کر نکلتے ہیں، گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ پہلے ترا میں واقعہ ہوا، وہاں اطلاعات آئیں کہ 8 نوجوان شہید ہوئے، اور آج باجوڑ میں ایک دردناک افسوسناک واقعہ ہوا۔ آج باجوڑ میں سیدھی فائرنگ کی گئی۔ آج باجوڑ میں ایک نوجوان شہید ہوا، 2 بچوں کی تصاویر آ رہی ہیں، وہ شہید ہوئے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو امن کی صورتحال ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جو 5 اگست کی تحریک ہے اس کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور 5 اگست کا پلان کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے بات کرتا ہوں عمران خان کی۔ آج بہنیں پہنچی ملاقات کے لیے، کیونکہ 5 اگست آگے آ رہا ہے تو آج ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ آج ملاقات بہنیں تقریباً 7-8 گھنٹے وہاں بیٹھی رہیں، صبح 9-10 بجے آ گئیں اور 5-6 بجے وہ گئیں، تو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ ملاقات نہیں کرنے دی گئی، خیر میڈیا سے بات ہوتی رہی، وہ آپ نے سنی ہوگی۔ تو عمران خان کی بہنیں وہاں موجود رہیں، لیکن وکیل کے ذریعے پیغام باہر آ گیا۔ اور پھر جو آج کی ایک اہم بات ہے، جو آج عمران خان نے ایک دفعہ پھر پیغام دیا ہے۔ آج عمران خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی جو کی جا رہی ہے، میں اس پہ بہت رنجیدہ ہوں، میں بہت دکھی ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ کسی بھی صورت جو آپریشن ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ آج عمران خان نے بات کی۔ اس کے علاوہ ایک صحافی نے عمران خان سے پوچھا، کیونکہ خبر یہ چل رہی تھی، ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ بیٹے پاکستان آ رہے ہیں لیڈ کرنے، تو آج یہ چیز واضح ہو گئی۔ آج عمران خان سے پوچھا گیا کیا آپ کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان لیڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ بیٹے صرف ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، لیڈ کرنے کے لیے باپ اکیلا ہی کافی ہے۔ اور یہ جو عمران خان نے بات کی نا، باپ اکیلا ہی کافی ہے، یقین کریں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چھڑیاں چل گئی ہیں، انہوں نے چھڑیاں انہوں نے پھیر دیتیاں گئیاں نے، جڑے چاہتے نے عمران خان جھک جائے، ڈر جائے، کمزور ہو جائے۔ آج جو کسی کھوڈے چھپ کے نا اج روندے ہو مندے۔ عمران خان نے بڑی زبردست بات کی کہ میں کلہ ہی کافی ہوں اور باپ اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ باپ صرف قاسم اور سلیمان کا نہیں، یہ ان تمام لوگوں کا باپ ہے جو خود کو بڑے سیاستدان سمجھتے تھے، جو خود کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلانے والے ہم ہیں۔ آپ کیسے چلانے والے ہیں؟ آپ نے ایک انسان کو جیل میں ڈالا ہے، قید کیا ہے، اور خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ عمران خان نے بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک اور لمحہ تھا جو ایک حوصلے والا بھی لمحہ تھا اور ایک دکھ والا بھی لمحہ تھا۔ آج انیس ستی شہید، جس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو کہہ رہا تھا کہ میرے 17 سالہ بیٹے کو سنائپر کے ذریعے گولی مار کے شہید کیا گیا۔ 26 نومبر کو ایک نوجوان شہید ہوا جو پہلا شہید تھا۔ آج اس کی فیملی، اس کی ماں تینوں بیٹوں کو لے کے وہاں پہنچی اور کہا کہ ہم نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ ہم خاموش ہوں گے، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے، اور مجھے اگر مزید میرے بیٹے دینے پڑے تو میں دوں گی۔ آج یہ ایک ماں کا حوصلہ تھا۔ اب میں بات کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب ہو چکے ہیں، اور افسوس کے ساتھ پاکستان کا میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا، افسوس کے ساتھ پاکستان کے جرنلسٹ اس پہ بات نہیں کرتے، افسوس کے ساتھ پاکستان کے سیاستدان اور موجودہ حکومت اس پہ بات نہیں کرتی، کیونکہ یہ تمام لوگ جیلی ہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں۔ دیکھیں ترا میں پہلے حالات خراب ہوئے، سیدھی گولیاں چلائی گئیں جو فوٹیجز سامنے آ گئیں، اور پھر اس کے بعد آج باجوڑ میں حالات خراب ہوئے۔ آج باجوڑ میں بھی وہی سلسلہ دہرایا گیا، آج باجوڑ میں بھی سیدھی گولیاں
چلائی گئیں. آج بجور میں گولیاں چلائی گئیں, وہاں نوجوان شہید ہوئے اور وہاں 2 بچے بھی شہید ہوئے, اور یہ بڑا دکھ کا لمحہ ہے. شاندانہ گلزار خان, دیکھیں لوگوں کے لاکھ اختلافات ہوں لیکن جس طرح بہادری کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ شاندانہ گلزار اس موقف کے حوالے سے اپنا اس تمام صورتحال کے حوالے سے اپنا موقف پیش کر رہی ہیں, انہیں اسلام ہے. شاندانہ گلزار کہتی ہیں کہ بے گناہ پشتونوں کی نسل کشی کے پہلے نتائج بجور کے بچوں کا خون. شہباز شریف کہتا ہے کہ یہ آپریشن خوارج کر رہے ہیں. پھر وہ کویسچن کرتی ہیں, سیریسلی کیا یہ آپریشن خوارج کر رہے ہیں جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, جن کو آپ طالبان کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ وہ آگے لکھتے ہیں خوارج آپریشن کرتے ہیں فوج کی وردی میں. یہ سوال کیا جا رہا ہے, شاندانہ گلزار سوال کر رہی ہیں کیا خوارج فوج کی وردی میں آپریشن کرتے ہیں؟ اللہ ان کی اولادیں اور خاندان اسی طرح ختم کرے. آج بجور میں سیدھی گولیاں چلائی گئی. آج بجور میں ایک نوجوان کو شہید کیا گیا. آج بجور میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. مطلب یہ کون سا امن لانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ جو خود کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے؟ وہ سفید پرچم لے کے باہر نکلتے ہیں, وہ امن کا نعرہ لے کے باہر نکلتے ہیں, اور آپ کون سا امن لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ فائرنگ چلاتے ہیں, آپ لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں؟ اس طرح کون سا امن آئے گا؟ اور یہ اگر آپ خارج کی بات کرتے ہیں, یہ کون سے خارج ہے؟ یہ کہاں سے دہشت گرد آگے ہیں؟ بارڈر لائن پہ آپ نے وہ تار نصب کی ہے, بارڈر لائن پہ آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں, اور پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور پھر جو ترا کا واقعہ ہوا, ترا میں ملٹری بیس پہ فائرنگ کی گئی, اور ملٹری بیس پہ کہاں سے یہ دہشت گرد آ گئے؟ اب خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب یہ آگ کب میرے گھر آئے گی. تمام خیبر پختونخوا کو دیکھیں, سیاست ساری ایک الگ ہے. آپ اپنے لیے نکلیں, اپنے گھروں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے دیش کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے نکلیں. آپ نکلیں, اپنے لوگوں کے لیے نکلیں, آپ نکلیں. دیکھیں نہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہ ڈالری جنگ جاری رہے گی. آپ کی مدنیات پہ قبضہ ہو جائے گا, آپ کی مدنیات چھین لی جائیں گی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا. دوسرا میں بتاتا ہوں کہ جس طرح یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شہید کیے جا رہے ہیں, اسی تمام صورتحال کے پیش نظر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو 4 اگست کو ہونا تھا, اس کو آج 1 اگست کو طلب کر دیا گیا ہے, اور ایمرجنسی اجلاس طلب کیا گیا ہے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. اور اس سے پہلے تحریک انصاف فوج کو انہلا کا کہہ چکی ہے, فوج کو نکلنے کا کہہ چکی ہے, فوج کو کہہ چکی ہے کہ آپ نکلیں, آپ یہ چیزیں نہ کریں, آپ یہ آپریشن نہ کریں. فوج اور علی امین گنڈاپور کا بھی موقف اس کے حوالے سے سامنے آ گیا ہے کہ میں کسی بھی صورت اجازت نہیں دوں گا, میں کسی بھی صورت آپ کو آپریشن نہیں کرنے دوں گا. اب یہ جو 1 اگست کو اجلاس طلب کیا گیا ہے, یہ بہت اہم ہے. اس میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا. اس کے علاوہ 5 اگست پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان ہے, ابھی جو ریسورسز جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پورا ملک بند کر دے گی. مطلب جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ ہوں گے, جو کرک کے لوگ ہوں گے, جو ٹانگ کے, جو لکی مروت کے لوگ ہوں گے, وہ سی پیک بند کریں گے. جو مردان کے, جو سوابی کے لوگ ہوں گے وہ موٹر وے بند کریں گے. جو پشاور کے لوگ ہوں گے وہ ٹول پلازا سے موٹر وے بند کریں گے. اٹک پل کے مقام سے موٹر وے بند کیا جائے گا. جی ٹی روڈ کے مقام سے موٹر وے بند کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہزارہ ایبٹ آباد والے موٹر وے بند کریں گے. ہری پور والے جو مارگلہ کی پہاڑیوں کا رستہ ہے وہ بند کریں گے. اس طرح یہ تمام رستے خیبر پختونخوا کے بند ہو جائیں گے. اور پنجاب کے لوگ بھی اسی طرح کئی علاقوں میں مزاحمت ہوگی, کئی علاقوں میں احتجاج ہوگا. یہ تمام صورتحال ہے جو خیبر پختونخوا میں جو ہوگا, جو 5 اگست کو ہوگا. لیکن اطلاعات ہیں کہ ایک دن کا یہ احتجاج ہوگا. اسی طرح اس احتجاج کو بڑھایا جائے گا. باقی اپوزیشن کا جو ایک الائنس ہے وہ ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے, وہ 1 تاریخ کو فیصلہ کرے گا. وہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا. آخر میں تمام خیبر پختونخوا کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اپنے امن کے لیے, اپنی نسل کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی مدنیات کے لیے, اپنی مائنڈز کے لیے, اپنے ریسورسز کے لیے, اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. آپ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.